الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، گزشتہ نشست میں ہم نے ان سوالات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی جو قرآن مجید کے مطالعے سے پہلے ایک طالب علم کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جانا تھا کہ بالعموم ہم جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کتاب کا تعارف، اس کا مضمون، اس کا موضوع، اس کے اندر زیر بحث وہ مباحث، وہ مقدمات، وہ نظریات جو وہ کتاب آپ تک پہنچانا چاہتی ہے، اس سے متعلق ہمیں آگہی ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں جس بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا سبجیکٹ طے کرتے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہمیں اس کا سبجیکٹ یا موضوع نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک ہم اس کتاب سے استفادے کی پوزیشن میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز ابتدائی طور پہ ہم نے جانی تھی کہ کوئی بھی کتاب اپنی بات پہنچانے کا ایک سٹائل رکھتی ہے، اس کا ایک ڈکشن ہے، اس کا ایک ژانر ہے، اس کا ایک اسلوب بیان ہے۔ جس وقت تک ہم اس اسلوب بیان سے واقف نہیں ہوں گے، اس کے اسالیب سے واقف نہیں ہوں گے، اس کے بات کرنے کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اس کے مضمون یا موضوع سے بھی آگاہی حاصل نہیں کر سکتے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ان سوالات کی طرف بھی نشاندہی کی تھی جو ان مسائل سے غافل ہو کر قرآن مجید کو پڑھنے کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا مضمون کیا ہے، قرآن میں زیر بحث مباحث، مقدمات و نظریات کیا ہیں، اس میں بات کیسے ہوتی ہے، تو وہ کیا مسائل ہیں جو ایک پڑھے لکھے انسان کو قرآن مجید سے زندہ تعلق قائم کرنے نہیں دیتی۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ان مسائل کو سامنے رکھ کر اگلی نشست میں ہم البیان کے مقدمے کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے مصنف نے قرآن کے طلباء کو کچھ رہنمائی دی ہے۔ یہ مقدمہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کے اندر کیا مباحث و مضامین زیر بحث ہیں، اس حوالے سے طلباء کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ جس وقت ہم مقدمے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک چیز کی تنقیح یا ڈیٹیل زیر بحث نہیں ہوتی، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اجمالی سا نقطہ نظر قاری کے اندر پیدا کر دیں کہ جس کو لے کر پھر وہ کتاب کی طرف جائے گا تو پھر کتاب کو پڑھتے پڑھتے اس پر واضح ہو جائے گا کہ کتاب کے اندر جو مضمون میں نے ابتدا میں سنا تھا وہ کن مراحل میں زیر بحث ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کے کیا مضامین، کیا مباحث، کیا موضوعات ہیں، یہ تو اسی نے بتانا ہے، اسی کا مقام ہے کہ وہی بتائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس کے الفاظ یہ بات بتائیں گے، اس کی صورتیں یہ بات بتائیں گے۔ لیکن دین کا ایک عالم جب اس کتاب کو زندگی بھر پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو اپنے غور و فکر کا مرکز و محور بناتا ہے تو وہ عالم ہم طلبہ کی یہ مدد کرتا ہے کہ ہم لوگ جو قرآن کو ابتدا سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے یہ بتا دے کہ یہ کتاب اپنے اندر کیا مباحث اور کیا مضامین رکھتی ہے۔ تو یہ مقدمہ در حقیقت کسی صاحب علم کے قرآن مجید کی طرف مستقل مراجعت کے نتیجے میں یا مستقل پڑھنے کے نتیجے میں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں انہی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ استاد لکھتے ہیں کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ہر طالب علم کو، ہر مسلمان کو اس جملے کو سمجھنے کے لیے کچھ
محنت صرف کرنی چاہیے۔ لکھا ہے کہ قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اجماع اور تواتر لفظی کے ذریعے، تواتر قولی کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہ قرآن ہمارے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی محفوظ ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں، آگے پھیلاتے بھی ہیں۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے اندر اصلاً کیا مضمون ہے جو زیر بحث ہے؟ گویا اس قرآن کا بنیادی پلاٹ کیا ہے، وہ کیا بنیادی میسج ہے، وہ کیا بنیادی تھیم ہے جس کے ارد گرد اس کی باتیں روٹیٹ کرتی ہیں۔ تو استاد نے لکھا کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ سرگزشت انذار کا کیا مطلب ہے؟ سرگزشت داستان، کرونیکل، وہ ہسٹوریکل ایونٹس کی ردات، وہ تاریخی مراحل، رسول کی زندگی کے وہ واقعات، وہ داستانیں، وہ تاریخی مراحل جو انذار کے لیے پیش آئے۔ انذار کا مطلب یاد دہانی، کسی آنے والی چیز کی اطلاع دینا، تنبیہ کرنا، لوگوں کو جھنجھوڑنا، لوگوں کو بیدار کرنا۔ تو رسول اس دنیا میں جب آئے اور انہوں نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے جو کچھ کیا اس روئے زمین پہ، اس کی داستان ہے، اس کی ایک رداد ہے، اس کا ایک منظرنامہ ہے جو اصلاً اس کتاب میں زیر بحث ہے۔ گویا رسول نے اس دنیا میں آ کر جب لوگوں کو یہ توجہ دلائی کہ موت کا دن مقرر ہے، یہ توجہ دلائی کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی، یہ توجہ دلائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر جو ایمان لائے ان کو تنبیہ کی، ان کے اندر خدا خوفی پیدا کی، جو ایمان نہیں لائے ان کو بتایا، ان کو ڈرایا۔ تو یہ سارے جو مراحل ہیں، اس سب کی رداد اللہ کی کتاب کے اندر ثبت کر دی گئی۔ یہ وہ بیسک مضمون ہے جو قرآن مجید کے اندر زیر بحث ہے۔ استاد لکھتے ہیں اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ وہ معتدبی تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی و تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں۔ ان دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازماً روبہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ
فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات جو ہم نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہدایت کے لیے جو امور اور جو کام انجام دیے ان کی داستان ہے، ان کی ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ وہ تمام مراحل مرتب کر کے اس کتاب میں ثبت کر دیے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ کیے۔ دوسری بات جو استاد نے یہاں بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول کی سرگزشت انذار ہے تو نبی اور رسول میں ایک فرق ہوتا ہے۔ نبی خدا کی طرف سے مبعوث ہونے والا ہر پیغمبر نبی ہوتا ہے، لیکن رسول ایک خاص منصب ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں 3 چیزیں ہیں جو مشترک ہیں اور ایک چیز ہے جو رسولوں کا امتیاز ہے۔ نبی کو بھی اللہ منتخب کرتا ہے، رسول کو بھی اللہ منتخب کرتا ہے۔ نبی بھی انذار و بشارت کرتے ہیں، رسول بھی انذار و بشارت کرتے ہیں۔ نبی بھی وحی کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں، رسول بھی وحی کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں، لیکن چوتھی چیز صرف رسولوں کے ساتھ خاص ہے اور وہ یہ کہ نبی اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد خدا کی ہدایت اور انذار و بشارت کا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول محض منادی کی صدا نہیں ہوتے، محض باعث کا ایک پند و نصیحت نہیں ہوتے جو وہ کر کے رخصت ہو جائے، بلکہ رسولوں کے بارے میں خدا کی ایک خاص سنت ہے کہ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ خدا کی عدالت سے کیا مراد کہ وہ یوں نہیں ہوتا کہ اپنی بات کہہ کے رخصت ہو جائیں گے، بلکہ دنیا میں جب وہ ہوتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، ان کی بات کو اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کے کچھ نتائج ہیں جو اس دنیا میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رسول کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ خدا نے اس چیز کو خاص کر دیا ہے، اور یہاں پر استاد نے سورہ یونس کی اس آیت کا حوالہ بھی دیا کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ آگے لکھتے ہیں پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ فیصلہ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی، صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا اور ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا۔ صاف و حاسب یعنی وہ آندھیاں، وہ تیز ہوائیں جو اپنے ساتھ روڑے، پتھر، مٹی سب لے کے اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ابر و باد کے لشکر یعنی وہ بدلیاں، وہ گھٹائیں، وہ آسمانی عذاب کہ جس کے لشکر پھر رسول کی قوم پر اللہ کی طرف سے بطور عذاب بھیجے جاتے ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے جن کے اصلاً توحید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ استاد نے یہ بات یہاں بتائی کہ جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس دعوت کے کچھ مراحل ہیں جو آگے زیر بحث آئیں گے، لیکن اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ یہاں پر ابتدائی طور پر اس نتیجے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے، قرآن کے اندر وہ کون سی بات ہے جو اصلاً زیر بحث ہے۔ تو بات شروع یہاں سے ہوئی کہ قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، پھر بتایا گیا کہ رسول اور نبی میں ایک فرق ہوتا ہے، پھر اس فرق کو نمایاں کرنے کے لیے استاد نے آگے یہ لکھا کہ یہ قرآن مجید کا ایک قانون ہے اور اللہ کی ایک سنت ہے جو رسولوں کے باب میں جاری ہوتی ہے، اور پھر اس سنت کے اطلاقات یعنی اس کی اپلائیڈ صورت کیا ہوتی ہے اس کی 1-2 مثالیں یہاں پر بیان کر دیں
کہ جب رسول آتا ہے اس کی قوم نہیں مانتی تو پھر قوم پر عذاب آتا ہے۔ کبھی وہ عذاب آسمان سے نازل ہوتا ہے، صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا ہے، ابر و باد کے لشکر قوم پر نازل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ ہوا تو اس سے مستثنا بھی کچھ اقوام رہی، اگرچہ ان میں رسول آئے تھے لیکن وہ اس سے مستثنا رہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے، جن کے اصلاً توحید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں قوم کو مزید کچھ مہلت مل جاتی ہے۔ رسول اس عرصے میں دارالہجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تزکیے کے بعد انہیں اس مارکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے، اور دارالہجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ مارکہ سر کر سکے۔ گویا یہاں پر یہ بتایا کہ ایک عذاب تو وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، اور اس سے استثناء اللہ کی ایک منتخب قوم بنی اسرائیل کو مل گیا۔ عذاب کی ایک اور نوعیت بھی ہے، ایک اور صورت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ عذاب آسمان سے نہیں بلکہ رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی سے آتا ہے۔ گویا صاف و حاسب کے طوفان نہیں اٹھتے، ابر و باد کے لشکر نہیں اترتے، بلکہ رسول کی قوم میں موجود اس کے ساتھی ہی خدا کی زمین پر رسول کے مخاطبین میں سے وہ جو اس کی بات کو نہیں مانتے ان پر اپنے ہاتھوں سے اس عذاب کو نافذ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی ہے، چنانچہ آپ کی طرف سے انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات اور اپنے مخاطبین کے لیے جزا و سزا کی یہ سرگزشت تھی قرآن کا موضوع ہے۔ اس کی ہر سورہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے تمام ابواب اسی لحاظ سے مرتب کیے گئے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسولوں کی قوم کے ساتھ اللہ کا ایک خاص قانون ہے، جب ان کی بات کو وہ رد کر دیتے ہیں اور وہ موقع آ جاتا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے تو پھر رسول کی قوم پر عذاب آتا ہے۔ عذاب رسول کی قوم پر جب آتا ہے تو دو ہی صورتوں میں آتا ہے، یا آسمان سے آتا ہے یا زمین سے رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے نافذ ہوتا ہے۔ تو یہاں استاد نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ دوسری صورت ہے کہ جب آپ نے اپنی دعوت اپنی قوم میں پیش کی، انذار کیا، انذار عام کیا، اتمام حجت کیا، ہجرت و برات ہوئی اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ صادر ہو گیا، تو پھر یہ دوسری صورت ہے کہ جس کے ذریعے سے عذاب آیا۔ چنانچہ اب قرآن کے اندر رسول کی جو داستان ثبت ہے اس میں آپ کو یہی دوسری صورت ہے جو ہر سورہ، ہر بڑے واقعے، ہر تاریخی عمل کے پس منظر میں نظر آئے گی۔ تاریخی عمل یعنی وہ تاریخ جو رسول کی دعوت کے مراحل میں پیش آ رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کو جب ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے رسول کی دعوت کے مراحل کی ایک داستان ہے، کرونیکل ہے، اس کی ہسٹوریکل ترتیب کے ساتھ بیان کرتے گئے ہیں وہ واقعات، تو اب یہ بات ذہن نشین رہے قرآن مجید کو کھول کر پڑھنے سے پہلے کہ اب اس کے اندر جو مضامین زیر بحث آ رہے ہیں، جو معاملہ زیر بحث آ رہا ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ رسول آ گئے ہیں، ان کے ساتھ خدا کی خاص سنت ہے، اور پھر اس سنت کا اب ظہور ہوگا اور رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اس ترتیب کی نوعیت بالاجمال یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر اور 7 ابواب کی صورت میں جمع کی گئی ہیں، توام جڑواں، یعنی یہ جو مضمون قرآن مجید میں زیر بحث ہے، اس ترتیب کی نوعیت بالاجمال یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر
7 ابواب کی صورت میں جمع کر دی گئی ہیں، یعنی ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مسئلہ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ اس سے مستثنیٰ چند صورتیں ہیں جن میں فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دباچہ اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں۔ پھر 7 مجموعوں کی صورت میں جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے، یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں۔ قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ ہجر میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ قرآن کے ان 7 ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ ہجر میں جو بات بیان ہوئی وہ کیا ہے کہ ہم نے اے پیغمبر تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہاں استاد یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم نے جانی کہ قرآن مجید کے اندر زیر بحث مضمون کیا ہے، تو یہ جو مضمون ہے یہ کس ترتیب سے بیان ہوا ہے، کس ترتیب سے اس نے اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کیا ہے، کس ترتیب سے اس میں بات آگے بڑھی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صورتوں کی صورت میں مرتب ہے۔ یعنی جس وقت ہم دنیا میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہیں، آپ نے بالعموم دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اپنا کوئی نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ایک مضمون لکھتا ہے۔ اس مضمون میں ایک ابتدائیہ ہوتا ہے جس میں پرابلم اسٹیٹمنٹ واضح کی جاتی ہے، وہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ مضمون لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مین باڈی ہوتی ہے، مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کے بعد کنکلوژن ہوتا ہے۔ یہ تحریر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو محاضرات میں، لیکچرز میں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جدید پریزنٹیشن کے جو باقی ٹولز ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سیکوینس ہوگا، کوئی پیٹرن ہوگا جس میں آپ بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر استاد نے قرآن مجید کے مقدمے میں یہ بات ایک عام طالب علم کو جو قرآن سے استفادہ کرنا چاہتا ہے یہ بتائی ہے کہ یہ جو مرکزی مضمون ہے کہ یہ رسول کی دعوت کے مراحل کی داستان ہے، اس کو قرآن میں بیان کیسے کیا گیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے بتایا کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر یعنی پیر کی صورت میں آئی ہیں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ جو صورتیں ہیں پیر 114 صورتیں ہیں، ان کو 7 بڑے گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی 7 گروپس ہیں، ان کے اندر جوڑا جوڑا صورتیں ہیں جو اس میسج کو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں۔ ان گروپس میں کیا چیز زیر بحث ہے، ہر گروپ اپنے میسج کے لحاظ سے کیوں منفرد ہے، اور اس کی یہ انفرادیت کیسے اس کو دوسرے گروپ سے نمایاں کرتی ہے، اس کی کچھ ابتدائی تفصیل آگے ہم مقدمے میں پڑھیں گے۔ استاد لکھتے ہیں پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ مائدہ، اس میں فاتحہ مکی اور باقی 4 مدنی ہیں۔ دوسرا باب سورہ نام اور آراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا۔ تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے 14 صورتیں مکی اور آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے۔ چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلی 8 صورتیں مکی اور آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی صورت۔ پانچواں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 13 صورتیں مکی اور آخر میں 3 مدنی ہیں۔ چھٹا باب سورہ قاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 7 مکی اور اس کے بعد 10 مدنی صورتیں ہیں۔ ساتواں باب سورہ ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے، ملک سے ناس تک۔ اس میں آخری 2 یعنی معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق مدنی اور باقی سب مکی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ استاد نے قرآن مجید کے مقدمے میں ایک طالب علم کو یہ بتایا کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو یہ پیش نظر رہے کہ قرآن مجید کے اندر جو میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے
اس کو اس طریقے سے گروپس میں بانٹ دیا گیا ہے. یہ گروپس صورتوں کے مجموعے پر مشتمل ہیں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ وہ گروپس ہیں کون سے. ان کی ایک ابتدائی تفصیل یہاں پر بیان کر دی گئی ہے. ان گروپس کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے، اس کا بھی ایک ابتدائی اجمالی خاکہ قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے قرآن پڑھنے سے پہلے ہی ہونا چاہیے. اور یہ یاد رہے کہ اس کی تفصیل جیسے ہی اس گروپ کا آغاز کیا جائے گا تو وہاں پر بھی البیان میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ تفصیل سے بتایا جائے کہ اس گروپ کے اندر کیا موضوع، کیا مضمون، کیا مرکزی خیال ہے جو زیر بحث ہے. اور پھر اس کے اندر جو صورتیں آتی ہیں، یاد رہے کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ وہ صورتیں جوڑا جوڑا بن کے آتی ہیں، زوجین کی حیثیت ہے، ان کی پیئرز کی صورت میں ہے، تو ان کے اندر وہ کیا مضمون ہے جو زیر بحث ہے. لکھتے ہیں کہ پہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس، یعنی ایک نئی امت کو اسٹیبلش کرنا، ایک نئی امت کا تقرر کرنا، اس کا تزکیہ یعنی اس کی پیوریفیکیشن، اس کا تزکیہ و تطہیر، اور اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیمان ہے. دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر و خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے. تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے. ساتواں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت، ان پر اتمام حجت، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے. اسے ہم مختصر طریقے پر محض انذار و بشارت سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ ایک اجمالی خلاصہ کہ قرآن مجید کا پورا تھیم 7 گروپس میں مشتمل ہے، اور ہر گروپ کے اندر وہ کون سا نمایاں پہلو ہے جو زیر بحث ہے. یہاں پر کیا چیز ہے جو استاد طلبہ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ قرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ جس سورہ کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں وہ کس گروپ میں آئی ہے، اس لیے کہ گروپ اپنا ایک مرکزی مضمون رکھتا ہے. اور یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ گروپس ہوں یا سورہ ہوں، وہ تمام کے تمام در حقیقت اس بنیادی مرکزی مضمون کو بیان کر رہے ہیں جو رسول کی دعوت کے مراحل ہیں. استاد لکھتے ہیں ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے. یعنی یہ جو 7 ابواب ہیں ان میں سے پہلا باب جو فاتحہ سے مائدہ تک ہے، اس کو الگ کر کے جو بقیہ ابواب ہیں دوسرے سے لے کے 7ویں تک، ان میں جو مضمون کے اندر تھیمیٹیکل ترتیب ہے وہ در حقیقت خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے. یعنی وہ جو دعوت کے مراحل تھے ان میں خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ جزا و سزا پر. اس سے پہلے ہجرت و برات، اس سے پہلے اتمام حجت، اس سے پہلے انذار عام. تو خاتمے کی طرف سے ابتدا کی طرف کا مضمون ہے جو پہلے باب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ 7واں باب انذار و بشارت ہی پر مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد چھٹے، 5ویں، چوتھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تزکیہ و تطہیر کا مضمون بھی شامل ہے. پھر دوسرا اور اس سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغمبر کا انذار اپنے منتہا یعنی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے ساتھ اس میں مخاطبین کے لیے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری دینونت سے تعبیر کرتے ہیں. پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرکین عرب کے بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے. لیکن قرآن کی ابتدا سے دیکھیے تو یہ بھی اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد سورہ توبہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اسی طرح مربوط ہوتا ہے جس طرح اوپر کے ابواب اگر خاتمے سے ابتدا کی طرف آئیں تو ترتیب سعودی سے مربوط ہو جاتے ہیں. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز ان گروپس میں زیر بحث ہے
پہلے باب کو آپ علیحدہ کر لیں تو مضمون خاتمے سے ابتدا کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے دیکھیں تو بالکل یہی ترتیب بنتی ہے، تو گویا مضمون اوپر چڑھتے چڑھتے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر اس مضمون کا مرکزی خیال، مرکزی تھیم یہ زیر بحث ہے۔ لکھتے ہیں کہ لہٰذا دوسرا باب گویا ایک ضروع سنام ہے، جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون محض اس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہو گئے ہیں اپنے نقطہ کمال تک پہنچتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو دوسرا گروپ ہے اس میں مضمون پہلے گروپ میں یہاں سے یہاں پہنچا اور آخر سے یہاں پر یہاں پہنچا، تو اب یہ تعبیر عربی کی ایک استعمال کی یہاں پہ ضروع سنام، اس سے مراد وہ فضیلت کا باب ہے، یعنی وہ اہمیت کا حامل باب ہے، وہ اونچا باب ہے کہ جہاں پر یہ پورا کلام پہنچ کر ایک لحاظ سے کسی عمارت کا تاج بن جاتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لیے ربط کی اس ضرورت کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے۔ پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے کہ حاملین قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب ہیں۔ انذار و بشارت اور اتمام حجت کا مضمون پہلے باب کو چھوڑ کر بالعموم مکیات اور تزکیہ و تطہیر کا مضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں بھی ہر باب میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں گویا جڑ سے تنا اور تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں خدا کی جو عدالت سرزمین عرب میں قائم ہوئی، اس کی روداد اس حسن ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو قرآن مذہب کا یہ بنیادی مقدمہ بالآخر بالکل آخری درجے میں ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کی عدالت پورے عالم کے لیے بھی ایک دن اسی طرح قائم ہو کر رہے گی۔ یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے جو البیان میں استاذ نے ابتدا میں لکھا ہے۔ اس میں جو آخری بات ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں کہنے سے مقصود یہ ہے کہ قرآن کے اندر سورتوں میں مضمون کو تقسیم کیا گیا، سورتیں آپس میں اپنا ایک جوڑا رکھتی ہیں، یہ سورتوں کے مجموعے گروپس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ گروپس ہیں جو 7 گروپس کی صورتوں میں ہیں۔ ان گروپس میں ایک تھیمیٹیکل سگنیفیکنس بھی ہے کہ اس میں دوسرے گروپ کے بعد سے 7ویں گروپ تک خاتمے سے ابتدا کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اگر آپ پلٹ کے اس مضمون کو دیکھیں تو وہ جا کر اس طریقے سے ایک مقام پر جمع ہو جاتا ہے کہ جہاں جو مرکزی مضمون ہے وہ اپنی پوری شان کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے ایک طالب علم پر یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ دنیا میں بھیج کر اس کی قوم کے معاملے میں جو فیصلہ صادر کیا وہ یوں نہیں ہوا کہ 2 سطروں میں، وہ یوں نہیں ہوا کہ ایک صحیفے میں یا ایک مضمون میں بیان کر دیا گیا ہو، بلکہ ایک حسن ترتیب کے ساتھ مرحلہ وار، اور جس میں مضمون آگے باہمی طور پر مربوط ہو کے آگے بڑھ رہا ہے، تاکہ جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے وہ اس کو جان لے کہ یہاں پر رسول اگر کسی موقع پر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا موقع ہے، وہ دعوت کا کون سا مرحلہ ہے، وہ رسول کی زندگی کا کون سا واقعہ ہے، کس منزل اور مقام پر ہے جس کو قرآن مجید زیر بحث لا رہا ہے۔ یہ پورا مقدمہ نہایت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت تک آپ کو قرآن کا یہ مرکزی مضمون، یہ پلاٹ اس معنی میں کہ کیا چیز ہے جو صفحے صفحے پر بکھری ہوئی ہے، وہ کیا بنیادی عنصر ہے جو ہر جگہ نمایاں ہوتا ہے، یہ معلوم نہ ہو تو آپ اس کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ نشست میں ہم نے وہ مسائل بتائے تھے کہ ابتدا سے پڑھیں تو کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
برابر ہے کہ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم کیا قرآن کی دعوت دنیا کو نہ دیں؟ آخر میں کہا لیلافی قریش، یہ قریش کون ہے؟ ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہوا؟ درمیان میں کہا بنی اسرائیل، ہر جگہ زیر بحث آ رہے ہیں، وہ پرانے قصے، وہ پرانی کہانیاں، وہ پرانی رودات، اور پھر رسول کے مخاطبین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اٹھو اور اٹھ کر جو رسول پر ایمان نہیں لاتے فاقتلوا المشرکین، اب زمین سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے سوالات کس پس منظر میں ہیں؟ اس پس منظر میں ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں آ چکا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول کے دنیا میں آ جانے کے بعد اس کی دعوت کے وہ کون سے مراحل تھے، ان مراحل میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اس میں رسول کو اللہ کی کیا ہدایت تھی، اس کو ایک منظم مرتب صورت میں قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ گویا اب ہم جب اگلی نشست میں باب اول یعنی فاتحہ سے مائدہ تک کے باب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس گروپ کے اندر وہ کیا مرکزی مضمون ہے جو زیر بحث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو ہدایات دی جائیں گی وہ اس پس منظر میں زیر بحث ہے۔ تو جب تک آپ اس سورہ کا، اس گروپ کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے، اس کے اندر جو پس منظر کی بات ہے وہ نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ پس منظر، یہ گروپ کی تفصیلات، یہ اس کے اندر زیر بحث مباحث و مضامین کسی خارجی ماخذ سے اخذ نہیں کیے جا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور تاریخی روایات ہیں جو ہمیں آ کر یہ بتائیں گی کہ یہ صورت کب کہاں کیسے نازل ہوئی، اس گروپ کے اندر کیا چیزیں زیر بحث ہیں، بلکہ خود ٹیکسٹ، خود قرآن کا متن، خود قرآن کا موضوع و مضمون جو صورتوں میں زیر بحث ہے وہ یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح بتا دے گا کہ یہ کس پس منظر میں بات زیر بحث ہے۔ قرآن مجید کے مقدمے کو ہم نے اس نشست میں پڑھا۔ مقدمہ اس معنی میں کہ جب آپ قرآن کو ایک طالب علم کے طور پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن خود اپنا ایک ابتدائیہ بیان کرے گا جو سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے، جس میں وہ دعا ہے جس دعا کا جواب پھر باقی قرآن میں دیا جاتا ہے۔ ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔